احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من افضل الوسائل وعلی آلہ واصحابہ ذوی الفضائل قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما ببركته ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الذي جل جلاله وعظم شانه وجل ذکرہ واتم برہانہ وجل ذکرہ وعظم اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مغفر موجودات زینت بزم کائنات غم گسارے جہاں حامی بے کساں سید سروراں قائد المرسلین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک کا نظرانہ پیش کرنے کے بعد اصحاب فکر و دانش اصحاب محبت و مودت حاملین عقیدہ اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں ہوں محمد ذوالقرنین حیدر اتاری اور آج یہ جو ہم نے پروگرام جو ہے وہ یہ شروع کیا ہے، اس پروگرام کا آج آغاز کیا ہے، یہ اس حوالے سے کیا ہے کہ حضور کے جتنے بھی ثنا خوان ہیں، جتنے بھی علماء کرام ہیں اہل سنت کے، اور جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، ان کا ایک جو ہے وہ بہت سے ایسے علماء کرام ہیں، ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، مفتیان کرام ہیں جن کا ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو یہ سلسلہ ہم نے اس لیے رکھا ہے کہ روز ہم ایک جو ہے وہ حضور کے یا تو کوئی ثنا خوان ہوگا یا علماء کرام ہوں گے جو ہمارے سر و تاج ہیں، یا مفتیان کرام ہوں گے جن کا تعارف آپ سنیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو ہے وہ اہل سنت میں کتنی خدمات ہیں، اہل سنت ان کی بہت مشکور ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جتنے بھی مفتیان کرام ہیں، جتنی بھی علماء کرام ہیں، جتنی بھی ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، ان کا سایہ ہم سب کے سر پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اس جو ہے وہ علاقے، بلکہ میں یہ کہوں تو یہ بات جو ہے وہ ٹھیک ہے، قدر بہتر ہے کہ یہ اس علاقے نہیں بلکہ اس ضلع کے مشہور ثنا خوان مصطفیٰ، بلبلے چمنستان رسالت کے مہکتے پھول، بلبلے باغ رسالت کے مہکتے پھول، عظیم ثنا خوان مصطفیٰ میری مراد محمد عبدالہادی اتاری زیرہ مجدہ، یہ آپ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو بڑا جو ہے وہ بڑی اچھی آواز عطا فرمائی ہے۔ چلتے ہیں ان کی جانب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عبدالہادی صاحب، آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ، پاک احسان۔ اچھا، آپ یہ ہمارے ناظرین جو ہے وہ ناظرین نے آپ کو پہلی بار دیکھا ہے اور وہ سوچ رہے ہوں گے جناب یہ آج جو اس شو میں آئے ہیں یہ ہے کون؟ ٹھیک ہے، اصل میں بعض اوقات یہ ہوتا ہے نا کہ آج ہماری اہل سنت میں بہت سے ثنا خوان مصطفیٰ ہیں، ٹھیک ہے، تو اب عوام ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہ لائق بندہ ہوتا ہے، آئیڈیل شخصیت ہوتی ہے، لیکن آج ہمارا یہ دل ہے کہ جتنے بھی ثنا خوان مصطفیٰ اہل سنت کے ہیں ان کا تعارف ہو جائے۔ تو آج محتشم حضرات ہمارے ساتھ عبدالہادی صاحب یہ موجود ہیں، ہم چلتے ہیں ان کی جانب اور ان سے پوچھتے ہیں کہ کیسے ان کو کیسے شوق پڑا جو ہے وہ اس فیلڈ میں آنے کا، اور جانتے ہیں ان سے۔ جی عبدالہادی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے جو ہے وہ اس چیز کا جو ہے وہ آپ کے اندر شوق پیدا ہوئی، لگن پیدا ہوئی کہ یار میں نے بڑے ہو کے جو ہے حضور کا ثنا خوان بننا ہے، حضور کی نعتیں پڑھنی ہے؟ الحمدللہ، ہمارے گھر کا کچھ ماحول ایسا تھا، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور گھر کے ماحول کی بدولت والد و میرے محترم بھی الحمدللہ اتاری ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور بچپن سے وہ بھی، میں چھوٹا سا تھا تو وہ نعتیں پڑھتے تھے، میں ان کی نعتیں سن کے آج اس مقام تک پہنچا ہوں۔ اور اس کے بعد اسکول میں جاتا تھا، وہاں پہ پروگرام ہوتے تھے، مجھے وہاں پہ نعت پڑھنے کا موقع ملتا تھا، جس کی بدولت میں آج یہاں تک پہنچا ہوں، اور بہت جگہ پہ میں نے پروگرام دیکھے ہیں، کیے ہیں۔ اچھا، آپ اتاری ہیں؟ جی، آپ بھی اتاری ہیں، آپ کے والد صاحب بھی اتاری ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، الحمدللہ، پھر تو میں بھی اتاری ہوں، ماشاءاللہ، پیر بھائی ہم ماشاءاللہ۔ ناظرین دیکھیں، آج اکثر ہمارے نعت خوان جو ہیں وہ اتاری ہیں، امیر السنت کا دامن جنہوں نے پکڑا ہوا ہے، ماشاءاللہ ایسے پیر ہیں۔ میں آپ کو بھی جو ہے وہ درخواست کروں گا، آپ سے اپیل کروں گا کہ جو ہمارے آڈینس جو ہیں وہ کسی پیر صاحب کے مرید نہیں ہے، کسی پیر کامل کے مرید نہیں ہے، تو میں یہ آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ جو ہے وہ آنکھیں بند کر کے امیر السنت دامت برکاتہم العالیہ کے سلسلے میں جو ہے وہ داخل ہو جائیں۔ آپ جو ہے مدنی مذاکرے میں ہر ہفتے رات کو بیعت بھی کرواتے ہیں اور توبہ بھی کرواتے ہیں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ جو ہے وہ ان کے سلسلے میں شامل ہو جائیں۔ اچھا عبدالہادی صاحب، آپ یہ بتائیں کہ آپ کی جو ہے وہ ایجوکیشن جو ہے وہ کہاں تک ہے؟ میری ایجوکیشن زیادہ نہیں ہے، میٹرک تک کی۔ اچھا، میٹرک تک ہے، کی تھی، اس کے بعد آپ کو جو ہے وہ شوق بنا کہ بس میں نے جو ہے حضور کی نعتیں پڑھنی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ کی جو ہے وہ نعتیں سنتے ہی رہتے ہیں، کبھی جو ہے وہ اصل میں بعض اوقات ناظرین یہ ہے کہ دیکھیں
اس دور میں نا آئے دن نئے فتنے کھڑے ہو رہے ہیں. کوئی حضور کو بھونک رہا ہے, کوئی حضور پر اپنی جو ہے وہ زبان دراز کر رہا ہے, کوئی حضور کے اہل بیت پر, کوئی حضور کے اصحاب پر. تو ہمارے جو مفتیان کرام ہیں وہ اپنے فتاوی جات سے جو ہے اپنے عقیدے سے عوام کو یہ بتاتے کہ ہمارا عقیدہ یہ ہے, اور ان کا جو ہے وہ دفاع کرتے ہیں. ہمارے علماء کرام ہیں وہ اپنے علم سے ان لوگوں کے جو ہے وہ علم باطل کا جو ہے وہ رد صحیح کرتے ہیں. اور اسی طرح ہمارے ثناخان مصطفیٰ اس طرح کے ہیں کہ جو اپنے جو ہے وہ اپنے شاعری سے, اپنے عظیم جو ہے وہ پیاری سی آواز سے, ان کا اپنے اشعار سے جو ہے وہ ان کا دفاع کرتے ہیں, ان کا رد کرتے ہیں کہ تمہارا تو عقیدہ یہ رد ہے, تمہارا عقیدہ باطل ہے, ہمارا عقیدہ حضور کے اہل بیت کے حوالے سے یا حضور کے اصحاب کے حوالے سے ہے. تو ماشاءاللہ عبدالہادی صاحب آپ نے جیسے کہ بتایا کہ ہماری ایجوکیشن, میری جو ایجوکیشن جو ہے وہ میٹرک تک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کا مطلب یہی ذہن بنا کہ میں نے جو ہے وہ نعت ہی پڑھنی ہے حضور کی؟ جی الحمدللہ. ماشاءاللہ. اچھا, آپ کے کتنے بھائی ہیں؟ اور میرے ایک میں اور ایک مجھ سے بڑے ہیں. ماشاءاللہ. اور آپ کے والد صاحب ابھی جو ہے وہ حیات ہیں؟ جی حیات ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا, آپ اپنے جو ہے وہ زندگی کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں کہ کیسے ہمارے آڈینس کو کیا آپ جو ہے وہ دینا چاہیں گے, کچھ معروضات پیش کرنا چاہیں گے کہ اس دور میں ہمیں کیسا ہونا چاہیے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے جو ہے وہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے, ٹک ٹاک کا دور ہے, فیس بک ہے, یوٹیوب ہے, ٹک ٹاک ہے جناب جی, اسنیک ویڈیو, اور طرح طرح کی جو ہے وہ مختلف اپلیکیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی جن سے ہمارے جو ہے مسلمانوں کے ذہن کو گندا کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ ہمیں آڈینس کو یہ بتانا چاہیں کہ کیسے جو ہے ہم ان کا جو ہے وہ رد کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس میں خود ڈیپینڈنٹ نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. اس کی گھر کی فیملی, اس کا بیک گراؤنڈ, اس کا مطلب ہے کہ ماحول اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے. ایسے کئی لوگ ہیں یوٹیوب پہ گانے باجے ایسے اس قسم کی بے حیائی, مگر اسی فتنے کے دور میں کئی ایسے لوگ بھی ہیں جو الحمدللہ کتنے ماں باپ ایسے ہیں جنہوں نے بچوں کو اپنے مدرسے میں داخل کروایا, دعوت اسلامی سے الحمدللہ وہ منسلک ہیں اور وہاں پہ حفظ بھی کر رہے ہیں اور علماء کا کورس بھی کر رہے ہیں الحمدللہ. تو یہ گھر کے ماحول پہ ڈیپینڈ کرتا ہے, جیسا آپ کے گھر کا ماحول ہوگا ویسے ہی پھر آگے سے بچے بھی ویسے ہی. جی ایسا ہی ہے بالکل. آپ نے جو ہے 100% آپ کی بات بالکل اسی طرح ہی ہے. اگرچہ جو ہے وہ میں نے بھی یہ ایک میرے دوست تھے تو انہوں نے کہا یار میرا بڑا دل کرتا ہے کہ میں جو ہے وہ اس فیلڈ میں ہوں, لیکن اصل میں گھر کی کچھ جو ہے وہ ماحول گھر کا کچھ اس طرح ہے کہ جناب جیسے میں قرآن پاک کھول کے بیٹھتا ہوں ادھر سے ساتھ ٹی وی لگا ہوتا ہے, جیسے میں جناب جی کوئی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہوتا ہوں یا میں جو ہے وہ نعت پڑھ رہا ہوتا ہوں تو ساتھ جو ہے ٹی وی میں فلمیں ڈرامے لگے ہوتے ہیں. حالانکہ میں نے سمجھایا بھی اب والدین ہیں, والدین کے ساتھ اگرچہ والدین جو ہے گناہگار ہوں لیکن بندہ اونچی آواز سے اس طرح بات بھی نہیں کر سکتا, بس ایک دفعہ جو ہے وہ سمجھا سکتا ہے. تو میں نے بڑا سمجھانے کی کوشش کی. میرا یہ بڑا دل ہے کہ ہمارا پورا گھرانہ جو ہے وہ یہ مدنی ماحول سے جو ہے وہ بستہ ہو جائے. ماشاءاللہ ناظرین, آپ کے سامنے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ بہت ہی عظیم ثناخان مصطفیٰ ہیں. آپ نے جو ہے وہ ان کی آواز تو سنی ہوگی. آج میرا دل ہے کہ آج یہ ہمارے جو ہے وہ شو کا یہ پہلا سلسلہ ہے, ہمارے پروگرام کا پہلا سلسلہ ہے. میری یہ گزارش ہے آپ سے کہ آپ ہمارے ناظرین کو کچھ جو ہے وہ حضور کا کوئی بھی ہم سنانی ہے آپ نے وہ سنا دے یا حضور کی کچھ نہ سنا. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ حبیب اللہ کہ عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا, عجیب فیض ہے آقا تیری کہ درود تجھ پہ پڑھ کر خود سمجھ جاؤں, کہ درود تجھ پہ پڑھ کر خود سمجھ جاؤں. صلی اللہ علیہ یا رسول وسلم علیکہ یا
کوئی دنیا تیرا وہاں کیا جو تو کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کہ کچھ بشر ہون کے ناتے تجھے خود سا جانے کچھ بشر ہون کے ناتے تجھے خود سا جانے اور کچھ محض بیانی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا تیری شوکت کا علو کیا جانے خود روارش پہ اڑتا ہے پریرا تیرا کوئی دنیا جیسے سنا تھا ویسے اس سے زیادہ خوبصورت آپ کی آواز ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ کی آواز میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں، آپ کے ذوق میں، آپ کے شوق میں جو ہے وہ مزید برکتیں عطا فرمائے. اچھا ناظرین، وقت بدلتا جا رہا ہے. پڑھے لکھے نوجوان جو ہے ہمارے جو ہے وہ ضروری نہیں ہے ویسے جو ہے حضور کی نعت پڑھنے کے لیے بندے کو پڑھے لکھا ہونا ضروری ہے، ٹھیک ہے، بلکہ کئی ایسے دیکھے گئے ہیں کہ جنہیں آتا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی اتنی ایجوکیشن بھی نہیں ہے، اتنے ایجوکیٹڈ بندے نہیں ہیں، لیکن وہ حضور کی جب نعت پڑھتے ہیں یقیناً مزہ آ جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو ماشاءاللہ آپ نے بہت پیاری جو ہے وہ نعت پڑھی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے. اچھا آپ کی رہائش کہاں پہ؟ ہماری رہائش ابھی اٹک میں. ماشاءاللہ اٹک میں آپ کا اپنا گھر ہے؟ جی. کتنے عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں؟ میری پیدائش اٹک. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور آپ کے بڑے بھائی جان کیا کرتے ہیں؟ بڑے بھائی جان میرے اسلام آباد میں ہوتے ہیں. اچھا آپ سے ہم ایک چھوٹی سی گیم کھیلیں گے، ایک مدنی گیم کریں گے. آپ نے یہ بتانا ہے، آپ سے سوال ہے کہ ایسا شعر سنا دیں کہ جس میں لفظ مدینہ آتا ہو. ایسے بڑے شعر ہیں، بہت زیادہ ہیں، لیکن سوچئے ذرا. مدینہ جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. مدینہ جانے والوں جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے
مدینے اچھا عبدالعادی صاحب، دوسرا سوال یہ آپ سے ہے کہ ایسا شعر سنا دیں کہ جس میں جو ہے وہ مدینے کی خاک کا ذکر ہو. خاک مدینہ، مدینے کی خاک کا جو ہے وہ جس میں ذکر ہو. چلے میں ہنٹ دے دوں آپ کو. چلے سوچنے آپ سوچنے، بالکل آپ کے پاس وقت ہے، آپ سوچ سکتے ہیں. محمد کے محمد کے میں خاک ہوں خاک ہوں تو بھی چلنے کی ادا یاد جب مجھے کو مدینے کی ہوا آتی ہے. سبحان اللہ. اچھا چلیں، ویسے ایک بات ہے، میں نے آپ کو کہا تھا کہ ایسا شعر سنا دیجیے اس میں مدینے کی خاک کا ذکر ہو. دیکھیں آپ نے شعر تو سنا دیا ہے، خاک کا بھی ذکر ہے اس میں، لیکن مدینے کی خاک نہیں ہے. وہ بندہ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں خاک ہوں. ویسے واقعی بات ہے، انسان بڑا غرور کرتا ہے. آج انسان جو ہے وہ اچھے ناظرین اچھے کپڑے پہن کے، اچھے بوٹ شوٹ پہن کے، اچھی گاڑی ہو، اچھا بنگلہ ہو، اچھے پیسے ہوں، جناب بندہ جو ہے وہ غرور کرتا ہے اپنے آپ، بندہ مغرور سا ہو جاتا ہے کہ جناب میں جناب بڑی چیز ہوں. تو ایسے بندے کو بالکل نہیں سوچنا چاہیے. انسان کو صرف اتنا سوچ لینا چاہیے کہ انسان کی پیدائش اور انسان جب مرتا ہے تو تب انسان کا کیا حال ہوتا ہے یہ دیکھ لینا چاہیے. جب انسان دنیا میں آتا ہے تو انسان بالکل جو ہے وہ بے بس سا ہوتا ہے، اس اپنے آپ کو وہ سنبھال نہیں سکتا، اور جب دنیا سے جاتا ہے تب بھی بے بس سا ہوتا ہے. ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں جو ہے وہ عاجزی کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اچھا، آپ اگر کوئی سوال ہمارے ناظرین سے کرنا چاہیں، مجھ سے کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. میں آپ سے ذوالقرنین بھائی سوال یہ کرنا چاہوں گا کہ ماشاءاللہ آپ بھی اتاری ہیں، ماشاءاللہ الحمدللہ، مرشد کریم کے معلوم کا بڑا احسان. مرید خاص ہیں، تو آپ کو بھی نعت وغیرہ تو آتی ہو؟ جی جی، کیوں نہیں، حضور کی نعت ہماری ہم کیوں نہیں خاص پڑھتے ہے ہیں. آپ سے، اگر آپ نعت کے 2-4 اشعار سنا دیں. انشاءاللہ ضرور ضرور. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. عجیب فیض ہے آقا تیری محبت کا، کہ درود تجھے پہ پڑھوں خود سمجھ جاؤں. درود تجھ پہ پڑھوں خود سمجھ جاؤں.
تمام حضرات سے گزارش ہے، یہاں تو ہمارے ساتھ عبدالحادی صاحب موجود ہیں جو دیکھنے والے ہمارے ناظرین براہ راست دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بعد میں دیکھیں گے ان سب سے گزارش ہے مل کر درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ رسول اچھا، نعت شروع کرنے سے پہلے عبدالحادی صاحب آپ کو یہ بتاتا چلوں، آپ تو ماشاءاللہ عظیم نعت خان ہیں، بڑے بڑے جو ہے وہ سٹیج پہ آپ کو دیکھا گیا ہے، بڑی بڑے محافل میں، بڑے بڑے پروگرامز میں نے آپ کو دیکھا ہے، آپ میں تو جھجک نہیں ہے، لیکن میں پہلی بار نعت پڑھوں، آپ سے گزارش ہے کہ آپ اگر مل کر پڑھیے گا جو شعر آپ کو آتا ہوگا تو میری ذرا حوصلہ افزائی ہو جائے گی، کیونکہ ایک یہ میرے لیے بھی جو ہے وہ ایک بڑی فخر کی بات ہے کہ میں اتنے عظیم انسان خان مصطفیٰ کے ساتھ جو ہے مجھے نعت پڑھنے کا موقع مل رہا ہے۔ دیکھیے میں آپ کو ناظرین ایک مثال دیتا ہوں کہ ایسے آج دنیا کا کوئی وزیر اعظم آ جاتا ہے، آج کل تو وزیر اعظم کا کوئی حال بھی نہیں ہے، جو بھی وزیر اعظم ہے جناب ایک اترتا ہے دوسرا چڑھتا ہے، سارے اب میں کہہ کر اپنی زبان کو گندا نہیں کرنا چاہتا، لیکن پرانے وقتوں کی یا آج کل کی کوئی ایسی شخصیت، بڑی شخصیت ہے جیسے کہ مشہور شخصیت، آج زمانہ جو ہے انہیں ان کی جو ہے دیدار کے لیے ان کی ترستا ہے، جیسے امیر السنت ہے، اب ان کے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا ہے نا تو بندہ کہتا ہے جناب جی بیٹھ کے آ کے اپنے دوستوں کو بتا دے یار میں نے امیر السنت کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھایا ہے، میں نے ان کے ساتھ باتیں کی ہیں، میں نے ان کے ساتھ جو ہے وہ تھوڑی دیر جو ہے وہ ہم کلامی کی ہے، ان کے ساتھ سامنے میں نے نعت پڑھی ہے، تو یہ ایک بندے کے لیے بڑا فخریہ لمحہ ہوتا ہے، تو ماشاءاللہ میرے لیے بڑی فخر کی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ میری جو 2-3 اشعار میں پڑھوں گا اپنی عظیم بارگاہ بے کسوانہ میں قبول و منظور فرمائے۔ صلی علیک یا رسول اللہ، صلی علیک یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، چلو دیا رے نبی کی جانب، چلو دیا لب پر سجا سجا کر بہار لوٹے یہ غم گرب کی، بہار لوٹے یہ غم گرب کی، دلوں کو دامن بنا بنا کر دامن کے جیسا فرمائیے گا۔ میں وہ نکما ہوں جس کی جولی، میں وہ نکما ہوں جس کی جولی، میں کوئی حسن عمل نہیں گیا تھا، میں وہ نکما ہوں جس کی جولی، میں وہ نکما ہوں جس کی جولی، میں کوئی حسن عمل نہیں ہے، مگر وہ ایسا ہے کر رہے ہیں، مگر وہ ایسا ہے کر رہے ہیں، خطائیں میری چھپا چھپا کر صلی علیہ
ماشاءاللہ ذوالقرنین صاحب آپ تو بہت اچھے ثنا خوان ہیں. بس جی اصل میں مسئلہ پتہ ہے کیا ہے جی عبدالعزیز صاحب، اگر میں دل کی بات بتاؤں نا آپ کو، تو یہ میرا بالکل مطلب اس چیز کی طرف ذہن نہیں تھا. یہ نہیں کہ میرا دل نہیں کرتا، ایسی بات نہیں ہے. الحمدللہ ہم حضور کے خادم ہیں، ٹھیک ہے، حضور کی ثنا خوانی کرنا ہمارا حق بنتا ہے، لیکن میری یہ فیلڈ نہیں تھی. بس میں نے آپ کو سنا ایک دو نہ تھے آپ کی سنی، تو ماشاءاللہ میرے اندر بھی ذوق اور جذبہ یہ بڑھا کہ میں بھی جو ہے وہ کوشش کروں. کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی. اچھا اسی وجہ سے ذوالقرنین صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کا شعبہ کیا ہے، آپ کیا کر رہے ہیں ابھی، آپ کا ذہن کیا ہے کہ آگے بڑھ کے کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، میرا جو ہے وہ شعبہ یہ ہے کہ ذہن یہ ہے، میری فیلڈ یہ ہے. پہلے تو میں نے ایجوکیشن میری یہی ہے کہ بس میں نے میٹرک کی ہے. پہلے سب سے پہلے 5 پڑھی تھی میں نے. اس کے بعد آگے میرا پہلے تو ذہن تھا کہ ڈاکٹر بنوں گا، لیکن والد صاحب بھی میرے، ان کا بھی یہ ذہن تھا. لیکن باہر جو ہے وہ میرے والد صاحب جو ہے پاکستان نہیں تھے، آؤٹ آف کنٹری تھے. تو والد صاحب کا وہاں کسی نے جو ہے وہ ذہن بنایا کہ دیکھیں یہ آپ ڈاکٹر تو بنا لیں گے بچوں کو. آج ہم اپنے بچوں کو ڈاکٹر بنا لیتے ہیں، انجینئر بنا لیتے ہیں، پائلٹ بنا لیتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم اس دنیا فانی سے کوچ کر کے جاتے ہیں ہمارا بچہ اس قابل نہیں ہوتا کہ ہمارا جنازہ پڑھا سکے. تو یہ والد صاحب کے ساتھ اس نے چند باتیں کی ان مولانا صاحب نے، تو والد صاحب کا ذہن ایک بدل سا گیا کہ نہیں یار یہ دنیا واقعی ایک فانی چیز ہے. اصل گھر تو ہمارا آخرت کا ہے. ہم نے آخرت کے لیے کیا تیار کیا ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کتنا اس قابل بنایا کہ ہم یہاں سے کم دنیا سے جائیں تو کم سے کم ہمارا وہ جنازہ پڑھا سکے. تو والد صاحب کا ذہن بنا. والد صاحب نے وہاں سے مجھے کال کی کہ بیٹا یار دیکھو میرا ذہن پہلے یہ تھا کہ آپ کو ڈاکٹر بناؤں، لیکن بعد میں ابھی میرا یہ ذہن بن چکا ہے کہ آپ جو ہے وہ حافظ بنے اور اس کے بعد یہ درس نظامی کی فیلڈ میں آئے. تو پہلے تو میں نہیں مانا کہ میں نے کہا نہیں پاپا جی میں تو، کیونکہ میں اس ٹائم بچہ تھا، وہ بچوں والا ذہن تھا. میں اس ٹائم وہ والد صاحب کی ان گہرائیوں کو سمجھ نہیں سکا، ٹھیک ہے. لیکن بعد میں اللہ کی کچھ کرنی ایسی ہوئی کہ مالک کا بڑا احسان، بڑا فضل ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بس دل میں یوں ڈالا کہ میں نے کہا جی اب والد صاحب میں تیار ہوں، میں جو ہے اسی فیلڈ میں ہوں گا. تو اس کے بعد میں نے حفظ کیا. تو حفظ جو ہے الحمدللہ میں نے 13 ماہ میں کمپلیٹ کر لیا تھا. پہلے قاعدہ پڑھا، مخارج وغیرہ جو ہے وہ بنیادی اصول جو ہے وہ میں نے بنیاد اپنی پکی کی. اس کے بعد میں نے حفظ کیا. اس کے بعد میں نے 8 کے پیپر دیے اور درس نظامی میں الحمدللہ آ گیا ہوں. اور ابھی میں درس نظامی کے 4 سال مکمل کر چکا ہوں، 5ویں سال میں ہوں. اور ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ دنیاوی ایجوکیشن میری یہ ہے کہ ساتھ ساتھ میں جو ہے وہ اس بورڈ کنزل مدارس بورڈ کو دیکھا جائے تو میری سیکنڈری کلیئر ہو چکی ہے، اور پنڈی بورڈ کو دیکھا جائے تو میں فرسٹ ایئر اس حساب سے بھی کر رہا ہوں. آگے میرا یہ ذہن ہے کہ انشاءاللہ میں یہ 8 سال جو ہے وہ کورس مکمل کر کے اس کے بعد جو ہے وہ 2 سال تخصص کا کورس ہوتا ہے. تخصص نہیں ہوتا ہے کہ مفتی بنایا جاتا ہے، لیکن مفتی اس ٹائم بندہ مفتی کا کورس کر لیتا ہے، لیکن وہ ٹائٹل نہیں ملتا بندے کو. عام عوام کو تو نہیں پتا، وہ تو بس کورس کر لے گا بندہ، تو عوام تو یہ کہے کہ مفتی صاحب آ گئے. لیکن اصل ٹائٹل اس ٹائم وہ ٹائٹل قابل قبول ہے جو مفتیان کرام دیں آپ کو، اور وہ ٹائٹل کم سے کم 15-20 سال کی محنت کے بعد ملتا ہے. اور اس کے بعد انشاءاللہ میرا ذہن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی فضل رحمت، حضور کی نظر رحمت ہوئی تو انشاءاللہ مصر جانے کا، اس کے وہاں جا کے قرات کورس 2-3 سال کا وہ کرنے کا، اور بس اہل سنت کی خدمت کرنے کا ذہن ہے. ماشاءاللہ صاحب آپ یہ بتائیں کہ آپ کے ماشاءاللہ بھائی اور ہیں؟ جی الحمدللہ میرا ایک بھائی ہے اور وہ بھی اسی فیلڈ میں ہے. اس کی ماشاءاللہ حفظ ہو گیا اور وہ 3 درجے میں 2 درجے مکمل کر لی اس نے. ماشاءاللہ. ذوالقرنین صاحب بات یہ ہے کہ ثنا خوان مصطفیٰ تو آپ بھی ہیں، بہت اچھی نعت سنائی آپ نے. تو آپ یہ ہے کہ کوئی ایسا شعر سنائیں حضور کی نعت کا جس میں ہجر اسود کا ذکر ہو. دیکھیں میں نے آپ سے سوال کیا، بدلہ لے رہے ہیں مجھ سے؟ نہیں پتہ تو چلے نا، آپ نعتیں پڑھتے ہیں حافظ ہیں. دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ میں اس طرح مطلب میری جس طرف زیادہ میرا ذہن ہے وہ یہی ہے کہ میں نے جو ہے وہ خطابت کرنی ہے. لیکن بس یہ سن کے چلیں، آپ نے کہا تو میں کوشش کرتا ہوں، سوچنے کا وقت مل سکتا ہے. آ گیا ذہن میں. لایا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے، بھیجا ہے جنت سے تجھ کو خدا نے، چوما ہے تجھ کو میرے مصطفیٰ نے. ہجر اسود تیرا مقدر، ہجر
میرے اسود تیرا مقدر اللہ اکبر اللہ اکبر کعبے کی رونق کعبے کا منظر اللہ اکبر اللہ اکبر. بس اور تو کوئی سوال نہیں آپ کا، یاد بھی کریں گے ماشاءاللہ. عبدالہادی صاحب میں آپ کا بہت ہی مشکور ہوں، بہت ہی شکر گزار ہوں. آپ نے ہمارے شو میں آ کے ہمارے شو کی زینت کو مزید اجاگر کیا، ہمیں جو ہے وہ ایک فرح بخشی ہے. ایک پرمسرت موقع پر آپ ہمارے یہاں تشریف لائے ہیں. اللہ جل شانہ سے دعا ہے کہ آپ کے ذوق میں، آپ کے شوق میں، آپ کی آواز میں، آپ کے سوز و گداز میں، آپ کے علم میں، آپ کے عمل میں اللہ برکت وسعت عطا فرمائے. ناظرین، اسی کے ساتھ وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سلسلے کی اختتام کا. وہ انشاءاللہ نیکسٹ سلسلے میں آپ کے ساتھ انشاءاللہ حاضر ہوں گے، اور پھر انشاءاللہ ہم کسی نئے سنخان کو لے کر حاضر ہوں گے، یا اسی طرح کوئی عالم دین ہوں گے یا مفتیان کرام میں سے کوئی جو ہے وہ ہوں گے جو جس سے انشاءاللہ جن کی آپ جو ہے وہ زیارت کریں گے، وہ آپ اپنے جو ہے وہ اپنے علم سے آپ کو جو ہے وہ مستفیض فرمائیں گے. ابھی کے لیے اجازت چاہوں گا، ملتے ہیں اگلے شو میں. ول بی رائٹ بیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.